ایک ایگزیکٹو برانچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا بھونڈا مذاق ہے اس آئین کے ساتھ کہ اس آئین کی روح کو ہی مجروح کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ اگر انصاف نہیں کوئی اثر آتا تو پھر ریاستوں کو نہ تو سویلائزڈ کہا جا سکتا ہے، نہ آئینی کہا جا سکتا ہے، نہ قانون کی پاسداری اور بالادستی پر ہوئی جو ہے نظام اس کو کہا جا سکتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تضحیک ہوگی اور مذاق ہوگا جو عوام کے ساتھ کیا گیا ہے. پہلے بھی ایک غیر جمہوری دور میں، بلکہ اس وقت تو ایک جنرل پرویز مشرف کی تھی، اس وقت بھی 36 جج صاحبان سپریم کورٹ کے کیے گئے تھے، جسے ڈوگر کورٹ کے نام سے بہت مشہور شہرت ملی. پی سی او ججز کا نام انہیں دیا گیا. اب بھی 36 جج کر دیے گئے ہیں 17 سے. تو یہ جو جوڈیشل پیکنگ جب بھی کی گئی ہے وہ نہ تو انصاف کے ایوانوں کو فروغ دینے کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے، یا جو کہتے ہیں کہ پینڈنسی بہت التوا بہت بڑھ گیا اور کیسز میں بہت بھرمار آ گئی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیشہ جب انہوں نے من پسند عدلیہ بنانی ہو اور من پسند اور مثبت فیصلے لینا ہو، تبھی اس طرح سے جوڈیشل پیکنگ کی جاتی ہے، عدلیہ میں بھرتیاں کی جاتی ہیں. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ جب ججز خود سپریم کورٹ کے لکھ کے دیتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کو فل کورٹ پہلے جانچ تو لے، کیونکہ نالش تو بہت پارٹیوں نے بھی کی ہوئی ہے اور دیگر اصحاب نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. گرینڈ نارم جسے کہتے ہیں، آئین کی روح کو اگر مجروح کرتی ہو آئینی ترمیم بھی، وہ بھی جو ہے مقلد متصور ہوتی ہے. یہ ایک ہمارا بنیادی اصول ہے جس کے ڈھانچے پر کوئی قدرت نہیں لگایا جا سکتا. آپ آبجیکٹو ریزولوشن سے دیکھیں 1952 کا، جو جسے 2A کہتے ہیں، جسے آئین کا ایک ریگولر حصہ بنا دیا گیا ہے، اس میں بھی انصاف پر مبنی جو شکیں ہیں ان کو بھی مجروح کیا گیا ہے. یعنی آبجیکٹو ریزولوشن جو فاؤنڈر فادرز نے پاکستان کا ایک جو ہے خط و خال دیے تھے، جس کی بنیاد پر ہم نے آئین کو استوار کرنا تھا اور جس پر ہماری جو ہے ریاست کو آگے چلانا مقصود تھا، ان شکوں میں بھی پریمبل میں بھی آپ دیکھیں تو یہی آتا ہے کہ انصاف کے ایوان جو ہے وہ آزاد ہوں گے اور وہ آزاد منش فیصلہ ہی کریں گے. وہ جو سننا اور اللہ کے احکامات سے متصادم نہیں ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اختر مینگل صاحب ڈھونڈ رہے تھے اپنے سینیٹرز کو اور انہیں لابی سے نکال کر ویل چیئرز پر لایا گیا، کیونکہ 2/3 تو ان کے پاس اکثریت تھی نہیں. قومی اسمبلی میں جس میں ہم بھی موجود تھے، اس میں بھی جس طریقے سے انہوں نے فسقائیت کی، جس طریقے سے MLAs ہمارے ان کو جو ہے کوئی اربوں میں لالچ دی گئی، اور جس طریقے سے ان کو پھر جو نہیں مانے تو ان کو اغوا کیا گیا، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کی ماؤں بہنوں بیویوں 16 سال کی بیٹی جو ہے اس کو بھی اغوا کیا گیا، اور پھر ان کو جو ہے بلیک میل کر کے کہا گیا کہ تمہاری یہ جو ہے ان کی ویڈیوز وائرل کریں گے. تو کوئی بھی شخص جو ہے اس طریقے سے فسقائیت کے آگے آپ اندازہ کریں کہ پھر بھی 5 ہمارے لیے اور باقی ہمارے جو ہے وہ ان کو ہم نے نوٹس دیا ہوا ہے، ابھی تک وہ کلیئرنس کی سٹیج پر ہے. لیکن اس طرح سے کیا آپ جو 26ویں ترمیم کو منظور کروا کے آپ آئین کی روح تڑپ رہی ہوگی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی، جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم پاس کروانے کے درپے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ڈھونڈا مذاق کر کے ہمارے آئین کو جب منہدم کر دیا گیا تو کہ ٹرائکوٹمی آف پاور، یعنی 3 ستونوں پر ہمارے آئین کی بنیاد ہے، بیس ہے. اب تیسرا ستون جو عدلیہ کا ہے اس کو بالکل غلام اور اس کو تابع کر دیا گیا ہے.
حتیٰ کہ اس حد تک کیا گیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان انہوں نے نالش کی اور شکایت کی کہ ہمارے گھروں پہ بھی جو ہے یہ انہوں نے ایک ایسے آلات لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری پرائیویسی مجروح ہو رہی ہے، اور ہمارے بچوں کے بھی جو ہے انہوں نے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کی بھی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں آزادی سے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہے، یہ بھی آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ ابھی اس کو دیکھ رہی ہے اور فیصلہ نہیں کر سک رہے ہیں، اور الٹا ان پر لا کر ایک باہر سے جج صاحب کو لا کر اور اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اپنے قبضہ میں کیا جائے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ایک مخصوص جماعت کے کیسز کو وہ لگانے سے بھی قاصر ہیں، اور لگاتے ہیں تو اعتراض میں لگاتے ہیں اور اس پہ کسی ایک کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر جج صاحبان یعنی یہ اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے، اتنا بدترین بھی کوئی مجرم نہ ہو کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے وکلاء کو اور اس کی بہنوں کو اور اس کے خانوادے کو نہ ملنے دیا جائے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ عدالت عالیہ باقاعدہ احکامات جاری کرتی ہے، منگل اور بدھ اور جمعرات کی، یعنی وہ فیملیز کے اور وکلاء کی ملاقات کے باقاعدہ شیڈیول دیتی ہے، فل کورٹ تین ججز دیتے ہیں، اور اس کو بالکل درخورے اس طرح ہوا میں پکھیر کر پھینکتی ہیں کہ بیچاری بہنیں بلک رہی ہوتی ہیں جیل کے باہر، اور جب ہمارے قائدین بھی جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کر اریسٹ کر کے ان کو چھانگے مانگے کی طرف لے جاتے ہیں، سیر کرا کے ان کو ڈراپ کر کے۔